تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا، تمہیں شعور نہیں ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال اور جان اور پیداوار کی کمی کے ذریعے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں ان کو بشارت دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ محترم حاضرین، آج یوم عاشوراء ہے، محرم کی 10 تاریخ۔ یہ ایک تاریخی دن ہے اور اس کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سے ہے، اور تاریخ کے 2 اہم واقعات اس دن پیش آئے ہیں۔ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ہے، اور ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ہے۔ عہد جاہلیت میں بھی لوگ یوم عاشوراء کا احترام کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہود اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے یہ دریافت کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرقاب کیا گیا، تو وہ ایک تاریخی دن ہے۔ تو اس دن وہ روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جس چیز کے علمبردار تھے ہم اس کے علمبردار ہیں، وہ دین اسلام کے علمبردار تھے، ہم بھی دین اسلام کے علمبردار ہیں۔ تم نے تو ان کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، نام کے صرف تم
ان سے اپنی نسبت رکھتے ہو، کوئی حقیقی تعلق تمہارا ان سے ہے نہیں، ہم اسی نقش قدم پہ چلنے والے ہیں تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس دن روزہ رکھو، اور یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ روایات سے کہ رمضان کے روزے کی فضیلت سے پہلے عاشورہ کے روزے کی بڑی اہمیت تھی، اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے کہا کہ جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے، اس کے اندر اجر ہے، اس کے اندر ثواب ہے۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ عاشورہ کا روزہ بنتا ہے، اور آپ نے یہ بھی ہدایت فرمائی کہ یہود کا جو طریقہ ہے تم اس کی مخالفت کرو، وہ صرف 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، تم 1 روزہ اور اس کے ساتھ ملا لو، 9-10 کا رکھو، چاہے 10-11 کو رکھو۔ تو یہ تو وہ واقعہ ہے جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بہت پہلے سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے، اور ایک واقعہ آپ کی وفات کے 50 سال بعد پیش آیا۔ آپ کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں، ہجرت کے 11ویں سال، اور سن 61 ہجری میں کربلا کا سانحہ پیش آیا، اور آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ 10 محرم سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں ہوئی۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم سانحہ ہے، تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے جو اتفاق سے اسی تاریخ کو پیش آیا، اور آپ کی وفات کے 50 سال بعد یہ پیش آیا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ عاشورہ کا پیغام کیا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا میسج ہے، ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت بہت تفصیل سے بیان کی گئی اور مختلف صورتوں میں بیان کی گئی، کس طریقے سے بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے، اور یہاں تک ظلم اور ستم کا سلسلہ بڑھ چکا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی نرینہ اولاد پیدا ہوتی تھی تو اسے قتل کر دیا جاتا، لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو کس طرح سے اللہ نے ان کی حفاظت کی، وہ واقعہ بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ فرعون گھبرا رہا تھا، اور اسے یہ بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا نوجوان پیدا ہوگا جو تمہارا مقابلہ کرے گا، اسی لیے اس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر اگر کوئی نرینہ اولاد پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو، تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش یہ فرعون کے دربار میں، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت کے مقام پہ سرفراز ہوئے، اور اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے سامنے اللہ کی بندگی کی دعوت رکھو اور اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو انہوں نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا، اور ایک کشمکش کا دور ہے جو چلا، اور اس میں پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اپنے قوم کو لے کے راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، اور وہ نکل گئے۔ فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے پیچھا کیا۔ قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سامنے دریا اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ، تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا انا لمدرکون، کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے،
آگے جانے کا راستہ نہیں، اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرتے ہوا ہمارے آ گیا ہے۔ اب تو ہم دھر لیے جائیں گے، بھاگ نہیں سکتے کہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی ہے اس میں ہمارے لیے بڑا پیغام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز کچھ نہیں ہوگا، گھبرانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ یہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر۔ اللہ کے راستے میں کام کرنے والوں کو، اہل ایمان کو اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ آپ کے بس میں جو کچھ ہے سب اسباب آپ اختیار کیجئے، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ سوچئے کہ اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، پوری قوم گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب دھر لیے جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پورے اطمینان کے ساتھ کہہ رہے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ کوئی راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، اپنے عصا کو پانی کے اوپر مار دو، راستہ تمہارے لیے بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو مارا پانی کے اوپر، اور پانی پھٹ گیا، بیچ میں سے راستہ ہو گیا، بنی اسرائیل نکل گئے۔ اور بنی اسرائیل جب نکل گئے اور اس کنارے پہنچ گئے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا، اور انہوں نے دیکھا کہ بڑا اچھا راستہ، وہ بھی گھس گئے، اتر گئے، اور جب درمیان میں پہنچے تو اللہ کا حکم ہوا، دونوں طرف کا پانی مل گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ قرآن نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تب اس نے کہا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا الآن وقد عصیت من قبل، اب ایمان لا رہے ہو؟ اب ایمان لانے کے وقت کہاں ہے؟ تم نے تو ہمیشہ نافرمانی کی، سرکشی کی، اب ایمان معتبر نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم تمہاری لاش کو باقی رکھیں گے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنے۔ تو تاریخ بنی اسرائیل کا ایک اہم واقعہ ہے یہ، جو 10 محرم کو ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہوا۔ یہ ایک اہم دن ہے تاریخی، جس میں یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور بالکل یہی کیفیت تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے، اور آپ نے تمام تدبیریں اختیار کی تھیں، اور غار ثور میں آپ نے پناہ لیا تھا۔ اور جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ آپ نکل گئے ہیں تو آپ کے لیے، آپ کو تلاش کرنے کے لیے انعام کا اعلان ہوا، لوگ تلاش کرنے لگے۔ تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ تلاش کرنے والے اس غار کے دہانے تک پہنچ گئے، جس غار میں آپ اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ گزین تھے، اس کے دہانے تک پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ اگر اپنا پیر دیکھیں تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ اسی دہانے پہ کھڑے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے، وہ بات کیا ہے؟ آپ نے کہا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ ہم دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ اللہ، اللہ کی معیت ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا، گھبراؤ نہیں۔ قرآن نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے ایک تھا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جبکہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یاد رکھیے
اگر آپ حق کے راستے پر ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ساری دنیا اکٹھا ہو جائے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ اگر بچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ۔ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، اور اللہ اگر تم کو بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کون ہے اللہ کے بعد جو تمہاری مدد کر؟ کوئی نہیں۔ کسی کے اوپر بھروسہ مت کیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیجیے، حلق کے علم بردار بنیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ یہی رسولوں کا راستہ ہے، یہی معرکہ فرعون و کلیم کا سبق ہے، اور یہی انبیاء کی سرگزشت کا سبق ہے کہ صاحب ایمان ایماندار ہوتا ہے اور وہ انصاف کے لیے، عدل کے لیے اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وہ حق کا سودا نہیں کرتا ہے، مداہنت نہیں اختیار کرتا ہے، ہمیشہ حق کے ساتھ قائم رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے۔ اور جب آپ حق کے ساتھ کھڑے رہیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی تائید کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، جس طرح سے بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد سن 61 ہجری میں عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی کربلا کے میدان میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنائے گئے، اور اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل ایمان میں جو ترتیب ہے، جو فرق مراتب ہے، اس میں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کے گواہ ہیں۔ پہلے خلیفہ وہ بنائے گئے، اور جب آپ کی رحلت کا وقت قریب آیا، آپ نے اہل ایمان کے مشورے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا۔ سب سے بہتر تھے، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کا درجہ ہے، تو وہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے 6 آدمیوں کی ایک شورا بنا دی کہ ان کے درمیان سے خلیفہ کا انتخاب ہوگا، اور پھر ان کے درمیان سے انتخاب ہوا، حضرت عثمان ذو النورین تیسرے خلیفہ ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری زمانے میں فتنہ پیدا ہوا، بہت سے لوگوں نے آ کر کے مدینے میں طرح طرح کی تماشے کیے، ان کے خلاف بغاوت کی کیفیت پیدا کی، ان کا محاصرہ کیا، بالآخر ان کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ کی حیثیت سے مقرر کیے گئے۔ اس زمانے میں کچھ اختلاف پیدا ہو گیا۔ شام کے گورنر تھے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی قیادت میں لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جن لوگوں نے قتل کیا ہے حضرت عثمان کا، جو قاتلین عثمان ہیں، پہلے ان سے قصاص لیا جائے، تب ہم بیعت کریں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ پہلے حالات معمول پہ آ جائیں، استحکام حاصل ہو جائے، فتنے کا وقت ہے، اس کے بعد قصاص بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ آپس میں اختلاف ہوا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اور بہت سے صحابہ ان جنگوں میں مارے گئے، شہادت کا درجہ پائے۔ حضرت علی کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، اور ادھر شام کے لوگوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر ٹکراؤ کا سما تھا،
حضرت حسن کی قیادت میں بہت بڑا لشکر تھا، ادھر ایک بڑا لشکر مقابلے میں تھا۔ تو ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ آپ نے ایک بار اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ میرا یہ نواسا یہ سردار ہے، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح اور مصالحت ہو جائے گی۔ تو حضرت حسن نے یہ دیکھا کہ کئی سال سے خانہ جنگی ہو رہی ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان کے درمیان اتفاق کی صورت پیدا ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور حضرت معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اس طرح سے سن 40 ہجری میں یہ جو انتشار کی کیفیت تھی ختم ہو گئی اور تمام مسلمان اکٹھا ہو گئے۔ اسی لیے تاریخ میں اس سال کو کہا جاتا ہے عام الجماعہ، وہ اتحاد کا سال ہے، انتشار کے خاتمے کا سال، مسلمان متحد ہو گئے۔ اور زمام حکومت حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد 20 سال تک حضرت معاویہ نے بہت شان کے ساتھ حکومت کی، اور جب مسلمان متحد ہو گئے تو فتوحات کا سلسلہ، اسلام کی وسعت کا سلسلہ سب شروع ہو گیا، مختلف علاقوں میں اسلام پھیلتا چلا گیا۔ حضرت معاویہ کے عہد میں 10 سال کے بعد حضرت حسن کا انتقال ہو گیا۔ جو صلح ہوئی تھی اس میں ایک بات یہ بھی طے ہوئی تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد خلیفہ حضرت حسن ہوں گے، لیکن اتفاق ایسا کہ حضرت معاویہ کی حیات ہی میں حضرت حسن کا انتقال ہو گیا سن 50 ہجری میں، 10 سال کے بعد۔ اس کے بعد 10 سال اور حکومت کیا حضرت معاویہ نے۔ تو ان کا جب آخری دور آیا تو اس وقت لوگوں نے مشورہ یہ دیا کہ بڑی مشکل سے مسلمانوں میں اتحاد ہوا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد پھر انتشار پیدا ہو جائے، آپ اپنا جانشین مقرر کر دیجیے۔ اور ان کے بیٹے یزید کا نام لوگوں نے پیش کیا۔ ان کو شروع میں تأمل تھا، لیکن پھر یہ سوچ کے کہ کہیں مسلمان پھر منتشر نہ ہو جائے، اس پر وہ راضی ہو گئے۔ اس سے بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ شورائیت کے ذریعے سے انتخاب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، مسلمانوں نے مشورہ کر کے حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ابوبکر کے بعد مسلمانوں کے مشورے سے حضرت عمر خلیفہ ہوئے، ان کے بعد مسلمانوں کے مشورے سے حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، اور اس کے بعد مسلمانوں کے مشورے سے حضرت علی خلیفہ ہوئے۔ تو اسلام میں شورائیت ہے، وہاں ایسا نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا ہو جائے گا، بیٹے کے بعد پوتا ہو جائے گا، وہاں وراثت نہیں ہے، بلکہ مشورے سے مسلمان اپنے معاملے کو طے کرتے ہیں۔ تو اس سے بہت سے لوگوں نے اختلاف بھی کیا۔ اس میں جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ، سب جلیل القدر صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے، اور مدینے سے نکل کے مکہ آ گئے۔ تو کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ تھا، حضرت معاویہ نے تو دمشق کو بنایا تھا دارالخلافہ، یزید وہاں تھے۔ تو کوفہ کے لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں خط لکھا اور حضرت حسین کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے، آپ کی قیادت میں ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، آپ کو ہم اپنا امیر بنانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت حسین نے جب یہ محسوس کیا کہ لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار، ہم اصلاح کر سکتے ہیں، ایک غلط کام ہونے جا رہا ہے، ایک غلط چیز کا آغاز ہو رہا ہے، اسلام میں ایک بدعت شروع ہو رہی ہے، وراثت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ہم اس کی اصلاح کی پوزیشن میں ہیں۔ تو وہ تیار ہو گئے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لیے نکل گئے۔ بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ کوفہ کے لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، یہ پھر جائیں گے، لیکن اتنے خطوط آئے تھے، اپنے نمائندے کو بھیجا مسلم ابن عقیل کو، انہوں نے بھی یقین دلایا کہ یہاں لوگ تیار ہیں ساتھ دینے کے لیے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اصلاح کا کام کر سکتے ہیں، تو آپ کو قدم آگے بڑھانا چاہیے، یہ عزیمت کا راستہ ہے۔
کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی تھی، انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہی نہیں کی تھی۔ بغاوت تو اس وقت ہوگی جب کسی نے تسلیم کیا ہو، بیعت کی ہو، معاہدہ کیا ہو، انہوں نے بیعت ہی نہیں کیا تو وہ تیار ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ مت جائیے، لیکن اتنے خطوط، اتنے پیغامات کہ وہ نکل گئے، اور نکل گئے، درمیان میں صورتحال بدل گئی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا یزید کی جانب سے کوفہ کا، اس نے آ کے ظلم و ستم کا بازار گرم کیا۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا، جتنے حامی تھے بڑے بڑے سرداروں کو تلواروں سے ان کا سر قلم کروا دیا، سب ڈر گئے۔ جنہوں نے ساتھ دینے کا عہد کیا تھا وہ سب ڈر گئے۔ اب یہ سب جب پیغامات آئے راستے میں حضرت حسین کے پاس، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو جانا چاہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ اب چونکہ مسلم بن عقیل کے رشتہ دار بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو چلیں گے اور ہم خون کا بدلہ لیں گے، تو حضرت حسین تو ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اور اس طرح سے کربلا کے میدان میں وہ حادثہ ہوا، اور جہاں اہل خاندان بھی شہید ہوئے، حضرت حسین بھی شہید ہوئے۔ تو حضرت حسین کی شہادت کس لیے ہوئی؟ حضرت حسین کس لیے نکلے تھے؟ یہ چیز ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت حسین اس لیے نکلے تھے تاکہ اسلام کے نظام حکمرانی کی جو ایک بنیاد ہے وہ قائم رہے، خلافت ملوکیت میں نہ تبدیل ہو جائے، بادشاہت میں نہ تبدیل ہو جائے، خلافت باقی رہے، اسلام کے اصول باقی رہے۔ اسلام کا جو نظام حکومت ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں شورائیت ہوتی ہے اور وہاں وراثت نہیں ہوتی ہے، وہاں انصاف ہوتا ہے اور قانون کی نگاہ میں سب لوگ برابر ہوتے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ تو اسلام کے ایک اہم اصول کو باقی رکھنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، ان کے خاندان کے لوگوں نے قربانی دی۔ آج ان کے نام پر، ان کی محبت کے نام پر بدعات کا سلسلہ اور بازار گرم ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، اور جس پیغام کو لے کر کے حضرت حسین آگے بڑھے تھے وہ پیغام نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ہماری زندگی حضرت حسین کی نقش قدم پر ہونی چاہیے۔ حق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم تیار ہوں، انصاف کے لیے ہم کھڑے ہوں، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں، ہم ظلم کا ساتھ نہ دیں، ظالموں کا ساتھ نہ دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے، حضرات حسنین یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ جس طرح سے حضرت حسن کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں مصالحت ہوگی، حضرت حسین کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ ان کی شہادت ہوگی، یہ شہادت کا جام پئیں گے۔ آپ پڑھیں گے جب کربلا کا واقعہ، اس کی تفصیلات پڑھیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت حسین نے جس استقامت کا ثبوت دیا، جس قربانی کا ثبوت دیا، اور جس بہادری اور جس شہادت کا ثبوت دیا، ذلت گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس مکہ چلا جاؤں یا سرحدوں کی طرف چلا جاؤں گا، دشمنوں سے جہاد میں زندگی اپنی بسر کروں گا، یا دمشق چلے جاؤں گا، یزید سے اپنا معاملہ طے کروں گا۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد کی شرارت تھی، اس نے کہا کہ سرنڈر کیجئے آپ، اور یہ حضرت حسین کی شان کے خلاف بات تھی کہ وہ سرنڈر کر دیں، اپنے آپ کو حوالے کر دیں، قید کر لو، جو چاہو کرو۔ اس کے لیے وہ تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ اپنا سر کٹانا تو گوارا کر لیا، لیکن کسی ظالم کے سامنے اپنے سر کو جھکانا وہ انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق کی بات کہی جائے، انصاف کی بات کہی جائے۔ اس کے لیے حضرت حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اہل خاندان کی قربانی پیش کر دی۔ تو حضرت حسین کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں حق کا علم بردار ہونا چاہیے، سچائی کا علم بردار ہونا چاہیے، انصاف کا علم بردار ہونا چاہیے۔ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان لانے والو انصاف کے علم بردار بنو، حق کے علم بردار بنو، ظالموں کو ساتھ مت دو، مظلوم کے ساتھ رہو،
عدل کے لیے، انصاف کے لیے گردن کٹانی پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہو۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کا جو پیغام ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کا پیغام دیا جائے۔ شہادت کی جو موت ہوتی ہے وہ بہت افضل ترین موت ہوتی ہے، وہ ماتم بنانے کا دن نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کی شہادت ہوئی، آپ سوچئے کہ احد کے میدان میں 70 سے زیادہ صحابہ کی شہادت ہوئی، حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہوئی۔ شہادتوں کی تاریخ سے تو اسلام کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ وہ ماتم کا دن نہیں ہے، سبق حاصل کرنے کا دن ہے، عزیمت کے راستے پر چلنے کا دن ہے۔ اور قرآن نے یہ بشارت دی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان لانے والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا، تمہیں شعور نہیں ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال اور جان اور پیداوار کی کمی کے ذریعے سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں ان کو بشارت دے دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، عاشورہ کا جو پیغام ہے، چاہے آپ اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے پس منظر میں دیکھیں، چاہے حضرت حسین کی شہادت کے پس منظر میں دیکھیں، اس کا پیغام صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے اور اللہ کے لیے مرنا ہے، اور حق کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہنا ہے، اور اگر اس کے لیے اگر ہمیں جام شہادت نوش کرنا پڑے تو اس سے بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ ایمان والا وہ حق کا طرفدار ہوتا ہے، وہ انصاف کا علم بردار ہوتا ہے۔ یہی آج کے دن کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق دے، اور حق کے راستے میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔